الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد مومن بنایا اور مومن بنانے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اللہ نے ہمیں مومن بنایا، ایمان والا بنایا، تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. میں مختصر طور پر آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے انبیاء کی یہ رشتہ دار، ان کی بیویاں یا ان کے بیٹے اور دیگر رشتہ دار، کسی نبی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، سب غیر مسلم رہے، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی. غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جو نبی امت کے لیے محنت کرتا ہے اور امت کے لیے اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اللہ سے ہر وقت رجوع کرتا رہتا ہے کہ اے اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما، کیا وہ نبی اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے ایسا نہیں کرے گا، دعا نہیں کرے گا؟ بلکہ ہمارا گمان یہ ہے، حسن ظن یہ ہے کہ وہ نبی یقینی طور پر اپنے رشتہ داروں کے لیے اس سے زیادہ دعا کرے گا جتنا کہ وہ اپنی امتوں کے لیے کرتا تھا. لیکن آخر میں بات کیا آ جاتی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جی، جسے آپ ہدایت دینا چاہیں تو آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت تو اللہ اسے دیتا ہے، ایمان اللہ اسے دیتا ہے جسے اللہ منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے اور پسند کر لیتا ہے. جس سے اللہ محبت رکھتا ہے اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے. تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایمان کی دولت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں مبعوث فرمایا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. خواجہ ابو طالب نے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مدد کی. جب تک ابو طالب آپ کے چچا موجود تھے کسی کافر کی ہمت نہیں تھی کہ آپ پر انگلی اٹھا دیتا، لیکن جیسے ہی وہ رخصت ہوئے تو کافروں نے آپ پر حملے شروع کر دیے اور آپ بہت غمگین ہوئے کہ وہ کافر ہونے کی حالت میں انتقال کر گئے. تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا تھا انک لا تہدی من احببت. اے نبی جی، جس کو آپ چاہیں اور آپ پسند کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت تو میں اسے دیتا ہوں جسے میں پسند کر لیتا ہوں، منتخب کر لیتا ہوں اور چن لیتا ہوں. اب ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کا آنا تھا کہ آپ کے آتے ہی اس دنیا سے ظلم و ستم کی آندھیاں ختم ہونے لگیں
اور آپ کے ذریعے سے بہت ساری دنیا میں خوبیاں وجود میں آئیں، بہت ساری ایسی چیزیں وجود میں آئیں جس نے لوگوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم اس مہینے کو محترم سمجھتے ہیں، بابرکت سمجھتے ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، ہر مسلمان کی یہ تمنا بھی ہونی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں وہ کام کریں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی کی روح کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی کی روح کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو تکلیف میں نہ ڈالیں، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قربانیاں ہمارے لیے دی ہیں، اگر دفتر کے دفتر اور کاپیاں کی کاپیاں اور رجسٹر کے رجسٹر ان سے بھر دیے جائیں تب بھی وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ انبیاء نے بہت محنتیں کی، لیکن ہمارے نبی کا انداز کچھ نرالا تھا۔ آپ علیہ السلام کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا تھا۔ حسن حسین جنتی، نبی جنتی، فاطمہ جنتی، یہ سب کے سب جنتی، سارے صحابہ جنتی، سب کے لیے کہہ دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حسن حسین کے لیے کہہ دیا گیا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہیں۔ فاطمہ کے لیے کہہ دیا گیا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ہمارے نبی کے خاندان کا، ان کے رشتہ داروں کا، ان کے ساتھیوں کا سارا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نمازوں میں آیات کی تلاوت کر رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، اور لوگ سنتے ہیں کہ آپ دعاؤں میں کیا مانگ رہے ہیں، تو آپ کی آواز سنائی دیتی ہے تو آپ صرف اور صرف ایک جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو معاف فرما، اے میرے رب میری امت کو ایسا بنا دے کہ اس میں کا ایک بھی فرد جہنم میں نہ جائے، اے میرے رب میری امت کو جنت میں جانے والا بنا دے۔ تو اللہ کے نبی کے سارے مسائل حل کر دیے گئے، اور آپ کے لیے کہا گیا کہ اے نبی، احد پہاڑ کو اگر آپ سونے کا یا چاندی کا بنوانا چاہیں تو آپ ایک اشارہ کیجئے، ہم احد پہاڑ کو چاندی کا بنا دیں گے۔ احد پہاڑ 7 میل کی مسافت اپنے اندر رکھتا ہے۔ احد پہاڑ کے بارے میں اللہ نے یہ پیشکش آپ کو کر دی اور کہہ دیا گیا کہ آپ کے لیے ہم ساری روزی اتار دیتے ہیں، آپ کو بادشاہت دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ہم غریبوں کا خیال کرتے ہوئے اور ہم امتیوں کا خیال کرتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ میں اپنے نبیوں کی طرح، اپنے بھائیوں کی طرح، میرے جو نبی بھائی گزر گئے ان کی طرح میں زندگی گزار کر اس دنیا سے جاؤں گا کہ ایک دن میں کھاؤں گا اور ایک دن نہیں کھاؤں گا، تاکہ میرا غریب امتی یہ نہ کہہ سکے کہ اے نبی جی تم تو بڑے عیش میں رہ رہے تھے، تمہیں بادشاہت بھی دی گئی تھی اور تمہیں دنیا جہان کی سلطنت دی گئی تھی، احد پہاڑ کو تمہارے لیے سونے کا بنا دیا گیا تو تمہارے لیے کون سی کمی تھی، لیکن مشکل میں تو ہم تھے، ہماری دکان بغیر جھوٹ کے نہیں چلتی تھی اور ہماری فیکٹری بغیر ملازموں پہ ظلم کیے ہوئے نہیں چلتی تھی، ہماری بیوی سے بات بغیر اسے مارے نہیں بنتی تھی، آپ کو تو سب کچھ دے دیا گیا تھا، لیکن یاد رکھیے نبی نے اسی چیز کا خیال کیا کہ کل قیامت کے دن میرا امتی مجھ سے یہ نہ کہہ سکے کہ نبی جی تم تو عیش میں تھے، میں پریشانی میں تھا، میں غریب تھا، میں نے 3 دن کھانا نہیں کھایا، میں نے 4 دن کھانا نہیں کھایا، تو نبی نے پہلے ہی فاقے برداشت کر لیے تاکہ کوئی آپ کے دامن پہ انگلی اٹھا نہ سکے۔ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مسائل حل کر دیے گئے، اور رب نے کیا فرمایا، بہت محبت بھرے لہجے میں فرمایا، وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے نبی جی اتنی محنت تو نہ کیجئے، ان کے ایمان لانے کے لیے آپ اتنی کوشش نہ کیجئے کہ آپ اپنی جان کو ہی دھوکے میں ڈال دیں اور آپ اپنی جان سے ہاتھ گنوا بیٹھیں۔ آپ کو ہم نے ایک ذمہ داری دی ہے کہ تم انہیں
دین پہنچاؤ, دین کی تبلیغ کرو, لیکن تم نے تو نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھا ہے, تم ہر وقت ان امتیوں کی فکر میں ہیں اور تم کہہ رہے ہو امتی امتی. اور آج امت کا کیا حال ہے کہ امتی امتی کہنے والا گزر گیا, وہ راتوں رات کہتا رہا یا ربی امتی, اے میرے رب میری امت کو بخش دے, یا ربی امتی, اے میرے رب میری امت کو بخش دے. لیکن امت کو نہ تو نبی کی داڑھی اچھی لگی اور نہ نبی کی ٹوپی اچھی لگی. 12 ربیع الاول آئے گا, ہم 12 ربیع الاول کو منائیں گے, لیکن ہم اس طریقے پہ 12 ربیع الاول کو منائیں گے کہ ہم نے اگر 24 سال کی زندگی گزاری ہے یا ہم 30 سال کے ہیں تو 30 سال سے تو نبی کے دل پہ ہم تیر چلا ہی رہے تھے, 30 سال سے تو ہم نبی کے دل کو زخمی کر ہی رہے تھے. لیکن اب 12 ربیع الاول جب آ جائے گا تو 12 ربیع الاول ہم اس طرح منائیں گے کہ نبی کے دل پہ کل 3 تیر مارتے تھے تو آج 10 ماریں گے, اس لیے کہ آج 12 ربیع الاول ہے. یاد رکھیے 12 ربیع الاول منانا بری بات نہیں, لیکن 12 ربیع الاول ہم اس طرح منائیں گے جس طرح ابو بکر نے منایا تھا, جس طرح عمر نے منایا تھا اور جس طرح عثمان و علی رضی اللہ عنہم 12 ربیع الاول منا کر گئے تھے. کیسے 12 ربیع الاول انہوں نے منایا؟ انہوں نے 12 ربیع الاول اس طرح منایا کہ اگر آپ نے اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع کر لی, اللہ کے نبی کے کہے ہوئے کاموں کی اتباع کر لی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اور سنتوں پہ اپنی زندگی کو لے آئے, تو یاد رکھیے اس سے بڑا 12 ربیع الاول کچھ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, 12 دن خوب عشق کے نعرے لگائے اور خوب کہا گیا کہ ہم عاشق رسول ہیں, لیکن ہماری محبت صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہم 12 دن کے بعد اس رسول کو بالکل بھول جاتے ہیں جس نے ہمیں راتوں کو یاد رکھا تھا اور جس نے ہمارے لیے فاقے برداشت کیے تھے. طائف میں آپ گئے اور دین کی دعوت دینے گئے, اللہ نے اتنی کڑی ذمہ داری تو نہیں رکھی تھی کہ اے نبی جی تم سب کچھ سہتے رہو, اللہ نے تو پیشکش کر دی تھی کہ ان طائف والوں کو ہم مار دیں گے, 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا کے انہیں ختم کر دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف امت کی محبت میں کیا کر رہے ہیں, 3 میل تک آپ کو پتھر مارے گئے, صرف امت کی محبت میں پتھر کھائے اور آپ کے پیروں سے لہو جاری ہو گیا, خون سے جوتے چپک گئے. یہ مشقتیں کیوں برداشت کری تھی؟ ہم اور آپ کے لیے برداشت کری تھی. اور اگر ہمارا نبی دعاؤں میں یا ربی امتی نہ کہا ہوتا, اگر اس نے یا ربی امتی کے نعرے نہ لگائے ہوتے اور اس نے امت کے لیے اللہ سے دعائیں نہ کی ہوئی ہوتی, تو یاد رکھیے آج کل ہمارے اور آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ ہم کتے اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیے جاتے. جس طرح پہلی امتوں پر عذاب آئے, پہلی امتوں کو دفن کر دیا گیا, زمین میں گاڑ دیا گیا, آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی گئی, ہمارے اوپر وہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم تو ان سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں, ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہم کہیں آگے نکل چکے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ رب بھی وہ دعائیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جو میرے نبی نے ہمارے لیے مانگ کر رکھی تھی. قیامت کے دن بھی آپ منظر دیکھیے, اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے, ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے, لیکن سارے نبیوں نے وہ دعا اپنی دنیا ہی میں مانگ لی اور دنیا میں انہیں مل گیا. لیکن میں نے اپنی وہ دعا اپنی امت کی سفارشی کے لیے باقی رکھی ہوئی ہے. اپنی امت کی مجھے سفارش کرنی ہے, اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہ زنا کر کے آئیں گے, یہ کالے کام انجام دے کے آئیں گے اور انہیں میری سنتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوگا, کوئی تعلق نہیں ہوگا. 12 ربیع الاول پہ جوش تو کر لیں گے اور جلسے اور جلوس تو کر لیں گے, لیکن جو اصل کام ہے کرنے کا وہ چھوڑ دیں گے. اس لیے میں نے ان کے لیے یہ دعا باقی رکھی ہوئی ہے تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے ان کی سفارش کر سکوں.
قیامت کا منظر بھی بڑا عجیب ہے، حدیثوں میں بیان کیا گیا، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں پڑے ہوئے ہیں، سجدہ ریز ہیں، اور سارے نبی کہہ رہے ہیں یا ربی امتی، سارے نبی کہہ رہے ہیں یا ربی نفسی، اے میرے رب میرے جان بچا لے، یا ربی نفسی میری جان بنا لے۔ نوح علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، آدم جو کہ ہم سب کے باپ ہیں علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں یا رب نفسی، اے میرے رب آج کا معاملہ تو بڑا سخت ہے، آج تو حساب و کتاب کا دن ہے، آج صرف مجھے بچا لے۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا رب نفسی، اے میرے رب صرف مجھے بچا لے، آج کا معاملہ تو بہت سخت ہے، میں اپنے کسی امتی کی آپ سے سفارش نہیں کرتا، لیکن ایک آواز کونے سے آ رہی ہے، وہ آواز کیا ہے؟ وہ آواز ایسی آواز ہے جو ساری آوازوں سے الگ ہے، ساری طرف سے پکار اور چیخ یہی سنائی دی جا رہی ہے کہ یا رب نفسی، اے میرے رب میری جان بچا لے، اے میرے رب میری جان بچا لے۔ لیکن ایک کونے میں ایک ہستی ہے جو کہہ رہی ہے یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میں اپنی ذات کا سوال نہیں کرتا، میری امت کو بخش دے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں دنیا میں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آنے دیا، اور نہیں آپ آخرت کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ کے گئے، بلکہ اللہ کے نبی نے ہر جگہ ہمارے لیے خیر کے انتظام کیے، بھلائی کے انتظام کیے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں تو داڑھی پسند نہیں ہے جو اس نبی کی سنت تھی، صبح کو سب سے پہلے اٹھتے ہیں تو اسی داڑھی پہ بلیٹ لگا دیتے ہیں، ہمارے ٹخنے سے اوپر ہمارا پائجامہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیے مجھے کسی کو موت آ جاتی ہے ٹخنے کے اوپر پائجامہ کرنے سے؟ نہیں آتی، صرف اور صرف شیطانوں کا ہمیں اتباع کرنا ہے، ہمیں شیطانوں کا خیال رکھنا ہے، اسی لیے ہم نے 2 انچ نیچے اپنی پینٹ کر لی۔ یارو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اگر تم آدھی پنڈلی تک نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم ٹخنوں کے اوپر تو کر لو، کیا حرج ہو جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑی قربانیاں دے کر گئے۔ آج 12 ربیع الاول کا زمانہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ کم سے کم اگر ہم اپنے نبی کو خوش نہ کر سکیں تو اسے دکھ بھی نہ پہنچائے، اگر ہم اپنے نبی کو خوش نہ کر سکے تو اسے دکھ بھی نہ پہنچائے، ہم ایسے اعمال کرنا چھوڑ دیں جس سے ہمارے نبی کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے ہماری روح، نبی کی روح پر تیر چلتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، اولیاء خواب دیکھ رہے ہیں، آج کے بڑے بزرگوں کے پاس چلے جائیے، خواب دیکھ رہے ہیں اور کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا دل زخمی ہوا پڑا ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت نے مجھے بہت زخم پہنچا دیے۔ میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے آپ سے اور پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کم سے کم اللہ کے نبی کی شکل و صورت اپناؤ۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے تو ربیع الاول میں اتنا ارادہ کرو کہ نمازیوں کی پابندی ہوگی، نمازوں کی ہم پابندی کریں گے، 5 وقت نماز کم سے کم پڑھیں، کم سے کم ہم داڑھی رکھنے کی کوشش تو کریں۔ داڑھی رکھنے سے کس کو موت آ جائے گی؟ کون آپ کو برا بھلا کہہ دے گا؟ کیا ہم جیسے لوگ اس دنیا میں زندگی نہیں گزار رہے؟ اللہ ہمیں نہیں کھلا رہا، اللہ ہمیں نہیں پال رہا، ہم داڑھی جبے اور ٹوپی میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کیا بات ہے؟ ہم بھی آپ کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو داڑھی رکھنے سے کسی کو کھانا نہیں ملے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی شکل و صورت کو اپناؤ اور کم سے کم نمازوں کی پابندی کرو، اور ایسی کوشش کریں کہ ہم اللہ کے نبی کی روح کو خوش کریں، اور اگر خوش نہ کر سکیں تو کم سے کم ہم ناراض نہ کریں، اسے تکلیف نہ پہنچائیں، اللہ کے نبی کے دل پہ ہم تیر نہ چلائیں۔